میں عامر عثمانی کے اس شعر کے ساتھ کہ نہ عشق با ادب رہا نہ حسن میں حیا رہی، نہ عشق با ادب رہا نہ حسن میں حیا رہی، حوث کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی، قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکر فن کے مدرسے، قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکر فن کے مدرسے، مگر یہ میری سادگی تو دیکھیے کہ آج بھی وفا کی درس گاہوں کا نصاب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ اس وقت کمیونٹی کو جس وفا کی درسگاہ کی ضرورت ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو اس کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب قیصر خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے بطور چیف گیسٹ کی نوٹ ایڈریس پیش کریں۔ محترم جناب قیصر خالد صاحب۔ ڈائس پہ موجود صدر اسلام جم خانہ بھائی یوسف ابراہانی صاحب، پال اکیڈمی کے تمام ذمہ داران، اس شہر کے وہ باعزت لوگ، تبدیلی لانے کا جذبہ بھی ہے اور اس حوالے سے آج وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، اور جس حوالے سے ابھی گفتگو ہوئی، جو پریزنٹیشن دکھایا گیا، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں ملت کا کوئی ایسا اسکول ہے جو اس کنسپٹ پہ اور اس لیول پہ جا کر کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے پال اکیڈمی کے فاؤنڈر اور اس کے تمام ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا سوچا، ایک ایسا کنسپٹ روبہ عمل کیا، اور صرف خاکہ نہیں بلکہ چیزیں جیسی چل رہی ہیں ویسا لا کر ہمارے سامنے انہوں نے پیش بھی کیا۔ میں نے بہت سارے اسکولوں کو اور کالجز کو شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت فین فیئر کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ ہی برسوں کے وقفے کے بعد انہیں برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ خود میرا تعلق ایک ایسے کالج سے تھا جو بہار کا سب سے اچھا کالج برسوں برس تک مانا جاتا رہا، حتیٰ کہ جو ہمارا بیچ ہے سول سروسز کا 1996 ایگزام، اس میں جو آل انڈیا ٹاپر ہے وہ میرے بازو کے روم میں رہتا تھا، ہم ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ہم لوگ آئی پی ایس میں 98 لوگوں میں سے 9 لوگ اس کالج کے تھے، اس بیچ میں۔ کہ آئی ٹی جانے کا رواج تھا، وہاں پہ میڈیکل میں جانے کا رواج تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوئے جو فیلیور ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکے زندگی میں، ورنہ اب جس کو بھی میں دیکھتا ہوں جو ہاسٹل میں میرے ساتھ تھے یا کالج میں میرے ساتھ تھے، اس کو زندگی کے ایک ایسے مقام پہ پاتا ہوں جہاں بہت سارے لوگ ان سے رش کرتے ہوں گے۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کیسے بنتے ہیں اور برباد کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشن ہمیشہ خواب سے شروع ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے فاؤنڈر کے اندر، ایک خواب ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک کیفیت اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ چیز کرنی چاہیے۔ اس سے جیسے ایک شاعر اپنے آپ کو شعر میں ایکسپریس کرتا ہے، ایک پینٹر اپنی پینٹنگ میں خود کو ایکسپریس کرتا ہے، ایک انجینئر اپنے کنسٹرکشن میں ایکسپریس کرتا ہے، سائنٹسٹ اپنے ڈسکوری میں ایکسپریس کرتا ہے، اسی ڈھنگ سے ایک تھنکر اپنے آپ کو ایک اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے، اس کا جو مصداق ہے، جو چیز وہ پریکٹیکل میں لا کے کر سکتا ہے، اس کو کریٹ کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے۔ یہ ایکسپریشن ایک بہت ہائی نوٹ پہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ خواب کو جب آپ تعبیر میں ڈھالنے کی شروعات کریں گے تو وہ ایک پیور کنسپٹ سے، پیور خیال سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں پیورٹی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، نئے فیکٹرز تیار ہوتے ہیں، انٹرسٹ بدلتے ہیں، سپنے بھی بدل جاتے ہیں، کمٹمنٹس بدل جاتی ہیں۔ خواب میں بہت سارا اپنا ویلیو سسٹم کا امپوزیشن شروع ہو جاتا ہے،
انسٹیٹیوشن میرے حساب سے چلنا چاہیے, میرے سپنوں کے حساب سے چلنا چاہیے. بہت بار یہ ضد ہوتی ہے اور وقت کا دھارا کسی اور طرف بہہ رہا ہوتا ہے, اور یہ جب کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کنفلکٹ میں انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے ہیں. جو لوگ بہار سے تعلق رکھتے ہیں, ایک انسان اسکول ہوا کرتا تھا کشن گنج میں. اس زمانے میں وہ ایک ایسا اسکول تھا جہاں پہ لوگ جانے کا خواب دیکھتے تھے. اب وہاں انسان ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. سر سید کا خواب ہوا کرتا تھا. سر سید کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے, انہوں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھیں گے, تو آپ کے سامنے ایک سپنا آئے گا جو سر سید کا سپنا تھا. 150 سال بعد وہ سپنا کہاں پہ ہے ہم اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو سپنے کو تعبیر میں ڈھالنا, خواب کو تعبیر میں ڈھالنا بہت مشکل کام ہے, اور اس میں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے انٹروسپیکشن کی, کرٹیسزم کے لیے تیار رہنے کی, اور وقت کے ساتھ اس کو امپروو کرنے کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سر سید سے جب یہ کہا گیا اور جب ان پہ ایک کرٹیسزم ان کی ہوئی کہ آپ اپنے ریلیجیس ویوز اسٹوڈنٹ پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, یہ ہسٹری میں موجود ہے. تو سر سید نے کہا کہ میرا اس انسٹیٹیوشن کے رننگ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا, بچوں کو انسٹرکشن سے پڑھانے سے میرا تعلق نہیں رہے گا, میرا کام اس کو فاؤنڈ کرنا, اس کو کھڑا کرنا. سر سید نے پڑھایا نہیں کبھی, الگ کر لیا خود کو. میرے پرسنل ویوز سے میرے اسٹوڈنٹ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن لبریٹنگ ہوتا ہے, وہ ذہن کو آزاد کرتا ہے, وہ آپ کو چیلنج کرے گا. جن چیزوں کے بنیاد پہ آپ کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں, کل کے دن ہو سکتا ہے وہ بنیاد کوئی چیلنج کرے. اس وقت ہم اس کو ڈانٹ نہیں سکتے, ڈپٹ نہیں سکتے. ہمیں ریزن کے ساتھ, دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی. بنا استدلال میری کیا ہے وہ بتانا پڑے گا. مجھے وہی لاجک دینا پڑے گا جو لاجک کورٹ میں چلتا ہے. مجھے وہی لاجک دینا پڑے گا جو لاجک ایک سائنس کی یونیورسٹی میں چلتا ہے. مجھے اپنی بات رکھنی پڑے گی اس کے سامنے, اور یہ کہنا پڑے گا کہ آگے چوائس تمہاری ہے, تم چاہو تو مان لو, چاہو تو انکار کرو اس کو. مجھے اپنی بات سلیقے سے رکھنی پڑے گی. اور جب ہم یہ کلچر کہیں پہ اڈاپٹ کریں گے تب جا کر انسٹیٹیوشن میں گروتھ ہوگا, تھنکنگ کی پروسیس ڈیولپ ہوگی. یاد رکھے تقلید سے کوئی انسٹیٹیوشن آگے نہیں بڑھا. یہ جو نقالی کی رسم ہم لوگوں میں آ گئی ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں, خود کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں, یہ ہماری بربادی کی بنیادی وجہ ہے. مہاراشٹر میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنے, میں نام نہیں لینا چاہتا. انسٹیٹیوشن کے فاؤنڈر اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان رشتہ آقا اور غلام کا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈرتے ہیں پرنسپل بات کرنے سے. اب کیا اس انسٹیٹیوشن کا مستقبل پائیں گے؟ انسٹیٹیوشن فیفڈم نہیں ہے, ریاست نہیں ہے جو میرے حساب سے چلے گی اور میں اس کا ڈکٹیٹر رہوں گا. انسٹیٹیوشن اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں پہ فری تھنکنگ کتنی ہے, لوگ چیزوں کو سمجھ کر کیسے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک لیول کی ڈسپلن ہونی ضروری ہے, لیکن وہ ڈسپلن کیا ہوگی؟ وہی جو سورہ نحل میں اللہ نے سب کے لیے فکس کر دیا ہمارے لیے, والامر بالعدل والاحسان. 3 چیز پازیٹیو جو دنیا میں مانی ہوئی اچھائیاں ہیں, مسلمانوں کی اچھائیاں نہیں, دنیا کی مانی ہوئی اچھائیاں, وہ. اور لوگوں کے درمیان جب میرا بیہیویئر ہوگا تو جو ایکسپیکٹیشن مجھ سے رکھتے ہیں اس سے بہتر میں بیہیو کروں. احسان اور جسٹس, عدل. پازیٹیولی یہی 3 چیزیں ہیں, اور نیگیٹیولی بھی 3 چیزیں ہیں. والمنکر, دنیا میں مانی ہوئی برائیاں. اس کے بعد بغی اور فحش, 3 ہی چیزیں. فحش جو سیکسول بے راہ روی ہے اس کو فحش کہتے ہیں عربی میں, اور بغ کہتے ہیں کسی کے جان مال آبرو کے خلاف آپ نے کوئی ان ریزنیبل اسٹیپ لینا. یہ ہے ہماری مورالٹی کی فاؤنڈیشن, یہی مذہب کی بھی بنیاد ہے. مذہب کی بنیاد کسی ڈریس کوڈ پہ نہیں ہے, مذہب کی بنیاد پکڑ کر نماز پڑھنے پر بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں دین سے کیونکہ ہم دین امپوز کرتے ہیں.
اللہ نے اپنی کتاب میں اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی پکڑ کے آپ کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں بنا سکتا، وہ میری چوائس ہے، میں رسپانسبل ہوں اس کے لیے۔ ہاں اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہم ضرور ہونے چاہیے، بتائیں گے کہ یہ کیوں کرنا چاہیے، اس کی ریزن دیں گے، کنونس ہوں گے، لوگ آئیں گے۔ جو کنونس نہیں ہوگا اس پہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہم کو جب انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو انسٹیٹیوشن وہ ہونا چاہیے جس میں ہر شخص اپنے بچوں کو بھیجنا چاہے۔ جیسے ہم انسٹیٹیوشن کو ایک رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ایک آبادی کے بڑے حصے سے خود کو کاٹ لیتے ہیں، اور جب آبادی کے ایک بہت بڑے حصے سے آپ خود کو کاٹ لیجئے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ گھیٹوں میں جا رہے ہیں، آپ ایک جھوپڑ پٹی بنا رہے ہیں، آپ ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے MIT میں، ییل میں چلے جائیے، میرا بھائی پینسلوانیا پین میں ہے، یونیورسٹی پینسلوانیا میں ہے، دنیا کے بیسٹ برین وہاں پہ ہے، جو تھاٹ کی ایکسچینج وہاں پہ ہوتی ہے اس کے لیول کو جا کے دیکھیے۔ ابھی ایک بچے کا یہاں پہ ویڈیو دکھایا گیا، اس کو اتنی فریڈم ملی جس سے وہ ڈیولپ ہوا، تو وہ فریڈم ہم کو اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ بہار میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا نیتر ہاٹ، جب تک بہار ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا جنرلی بہار بورڈ کا ٹاپر نیتر ہاٹ سے ہوتا تھا، پہلے 2 3 4 5 نیتر ہاٹ کے ہی ہوتے تھے۔ نیتر ہاٹ کے اسٹوڈنٹ ہمارے کالج میں، سائنس کالج پٹنہ میں بھی، نیتر ہاٹ کے اسٹوڈنٹ IIT میں، ایمس میں، کہاں آپ چلے جاؤ، کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام چلے جاؤ، سول سروس چلے جاؤ، نیتر ہاٹ کا اسٹوڈنٹ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ نیتر ہاٹ ایسا کیسے بن سکا؟ تو وہاں جو کنسپٹ تھا جس میں یہاں گفتگو ہوئی کہ اویلیبلٹی آف اسٹوڈنٹ اینڈ فیکلٹی، وہ فلی ریزیڈینشیل اسکول ہوا کرتا تھا، ٹیچر وہیں رہتے تھے، اسکول آور کے بعد بھی ٹیچر اویلیبل ہوتے تھے، شام میں پڑھائی کا ایک سیشن بھی ہوتا تھا، پرابلم سالونگ کے لیے ٹیچر موجود ہوتے تھے، ٹیچرز کی ڈیوٹی روٹیشن پہ لگتی تھی، وارڈن گھومتے رہتے تھے، بچوں میں ڈر نہیں تھا، بچوں میں ان کے لیے پیار تھا، بچے اپنا بستر بھی خود بناتے تھے، اپنی پلیٹس بھی خود دھوتے تھے، اپنا روم بھی خود صاف کرتے تھے، ایک قسم کا وہ گروکل تھا۔ لیکن اس کا آؤٹ پٹ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا کہ بہار کی تاریخ میں جب اسکول کے بارے میں کبھی لکھا جائے گا تو نیتر ہاٹ اسکول کا ذکر ضرور آئے گا۔ 6 سے 10 بس اتنا ہی تھا، اس میں اتنی پڑھائی تھی، لیکن اس 4 سال میں بچوں کو ایسا بنا دیا جاتا تھا کہ دنیا کے بہترین جگہوں پہ وہ جا کر کسی کے برابر میں بیٹھ سکتے تھے۔ تو انسٹیٹیوشن جو ہے ہمیشہ شن میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہر ایک بچے پہ توجہ دینی پڑے گی۔ ہر بچہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اس کی انڈیویجول نیڈس کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے، وہ کہاں پہ اس کو توجہ دینی چاہیے، کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس کو دھیرے دھیرے کر کے ہم اس سے کیسے باہر نکالیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسنس ہیں جو شاید ہمارے وقت میں نہیں تھے لیکن آج ضروری ہو گیا۔ آج ممبئی کے جو بیسٹ اسکولس ہیں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کیونکہ آج کے بچے کا اسٹریس، آج کے بچے کا سوشل ملیو آج سے 30 سال 40 سال پہلے کے بچے سے بالکل الگ ہے۔ بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، بچے بہت ساری چیزوں کے لیے ایکسپوز ہوتے ہیں، بہت ساری ان کے اندر ڈیزائرز بہت جلدی پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے اندر فطری جبلت ہوتی ہے، اس جبلت کو سمجھ کر اس کو مجھے کنڈیشن کرنا ہے، تب جا کر مجھے اس کو انٹیگریٹ کرتے بنے گا۔ ہم اگر سختی کریں گے، ہم اگر اس کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ مار پیٹ ہو جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ڈانٹ ڈپٹ اتنی سختی سے ہوتی ہے کہ بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بچہ ذہنی طور سے باغی ہو گیا ہے، نہیں رہنا چاہتا ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انسٹیٹیوشنز ہمیشہ پروگریس تب کرتی ہیں جب ہم اپنے فیلیور سے سیکھیں۔ جو یونیورسٹیز، جو کالجز، جو اسکول فیل ہوئے اس کے پہلے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہیومن ریسورس جو ہے، جو بات ہوئی، وہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، یہ دونوں طرف ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی ہیومن ریسورس ہے، فیکلٹی بھی ہیومن ریسورس ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ہیومن ریسورس ہے۔ یہ تینوں جب ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ویو لینتھ پہ ہوں گے تب جا کر کوئی انسٹیٹیوشن بنے گا۔
تو یہ جو ہیومن ریسورس ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوگا, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. 2022 میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آج کا بچہ بہت جلد بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سوال کرے گا. ہمارا دین سکھاتا ہے کہ خدا پہ یقین ہونا چاہیے. میرے بچے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کیا ثبوت ہے, میں ڈانٹ نہیں سکتا, مجھے بتانا پڑتا ہے کہ کیا ثبوت ہے, کیسے اس کو ماننا چاہیے, کیسے سمجھنا چاہیے. ایگری ٹو ڈس ایگری لوگ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب بات سمجھ میں آئے گی تب کوئی آدمی کسی بات کو اختیار کرے گا. یہ لیبرٹی آج ہر اچھے اسکول میں ہے. یہاں پہ کیتھیڈرل اینڈ جان کانن اسکول ہے, بامبے اسکاٹش اسکول ہے, دھیرو بھائی امبانی اسکول ہے, بی ڈی سومانی اسکول ہے. وہاں کا کلچر آپ جا کے دیکھیے. کلچر کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کیسا ڈریس پہن کے آتے ہیں. کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپروچ کیا ہے پڑھائی کے بارے میں, ٹیچرس کا اپروچ کیا ہے. یہ جب اپروچ ہم دیکھتے ہیں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر آدمی جٹا ہوا ہے کہ اس بچے کو ڈیولپ ہم کیسے کریں, یہ گرو کیسے کرے گا, اس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہے وہ کیسے بہتر سے بہتر ہوں گی, اور تب جا کر کے اس انسٹیٹیوشن کا نام ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میری بڑی بیٹی باکسٹن یونیورسٹی میں جا رہی ہے انگلش لٹریچر میں, پوسٹ گریجویٹ میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا وتھ اسکالرشپ. میری چھوٹی بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا پارسن اسکول آف ڈیزائن نیو یارک میں, جو دنیا کے 3 بہترین آرٹ اسکولس میں ایک ہے, دیٹ ٹو وتھ اسکالرشپ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم نے کیا کیا, بچے کی اپنی محنت, اس کی اپنی کوشش, لیکن ہم یہ پاتے ہیں کہ ہم لوگ موجود رہے. جب اس کو ضرورت تھی اس وقت ہم موجود رہے, تب ہم نے اپنا وقت اس میں لگایا. ہم پارٹیز میں نہیں گئے, ہم ادھر ادھر گھومنے نہیں گئے, ہم نے بچوں کو وقت دیا. بہت ساری بچکانہ حرکتیں بچے کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, بہت غصہ بھی آتا ہے, لیکن ہم لوگ یہ سوچتے رہے کہ کتنا دیں اور کتنا دیں. بہت ساری چیزیں بچوں سے ہم لوگوں نے سیکھی ہیں. تو ایجوکیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو وہ سپنا شیئر کرا سکیں جو میرا خود کا سپنا ہے, ایکسیلنس. ہم کو وہاں پہنچنا ہے. 2075 کا سپنا لے کر اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ سپنا صرف میرا سپنا نہیں ہو, یہ سپنا ہر اسٹوڈنٹ کا ہو جو میرے اسکول میں آئے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو کمیونیکیٹ کر پائیں, ہم اس کو اس راستے پہ لا سکیں کہ وہ سمجھے کہ یہ گول میرا بھی ہونا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو سماج ہے جہاں سے یہ بچے آتے ہیں وہ خود کیسا سوچتا ہے, وہ خود کون سے سپنے دیکھتا ہے. اگر میرے سماج کا سپنا آٹو چلانا ہے, اگر میرے سماج کا سپنا جینس پینٹ سینا ہے, اگر میرے سماج کا سپنا موٹر سائیکل پہ حاجی علی درگاہ گھومنا ہے, اگر میرے سماج کا سپنا کچھ اور ہے, تو اس اسکول کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. سپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, یہ وہاں بدلے جاتے ہیں, یہ وہاں شیئر کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ماحول بدلنا ضروری ہے جو ہمارے گھروں میں. اگر یہ ماحول ہم نے نہیں بدلا تو ہم کو فیڈر نہیں ملے گا, اور فیڈر نہیں ملے گا تو ہم کو کوالٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس فیڈر کو تیار کرتے کرتے ماں باپ کو خود ایک لرننگ کرو سے گزرنا ہوتا ہے. ان کو خود بہت ساری اپنے اندر چینجز لانی پڑتی ہے, تب جا کر آپ اپنے گھر میں ایک پڑھنے پڑھانے کا ماحول آپ بنا سکتے ہیں. آج ہمارے کتنے گھروں میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ابھی رمضان گیا, تراویح میں بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں. مجھے معلوم ہے کتنے لوگوں نے سمجھا ایک لفظ کو بھی جو امام صاحب نے پڑھا, جو پیچھے ہم نے مقتدی کے طور پہ کھڑے ہو کے سنا. نہیں ہم نے سمجھا, ہم بھی طوطے کی طرح چلتے رہتے ہیں کہ بس ایک ریچول ہے اس کو کر لینا ہے. ریچول, یہ ریچول سے سماج نہیں بدلتا ہے. سماج تب بدلتا ہے جب ہم اس چیز کو سمجھیں, ایکسپلین کریں اور اس کو شیئر کریں. تو یہ یہاں سے تیار ہوگا. میں زمانے سے رحمانی سپر 30 میں جڑا ہوں. رحمانی سپر 30 سے ہر سال IIT میں 50-55 بچے جاتے ہیں جو فری آف کاسٹ 2 سال تک پڑھائے جاتے ہیں, جن کا ٹیک کیئر ہوتا ہے, رکھے جاتے ہیں. آل دیٹ, ریسورسز زیادہ نہیں ہیں, بہت بیسک لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا رزلٹ باقیوں سے 10 گنا 20 گنا بہتر کیسے ہو جاتا ہے. جو اس کے CEO ہیں, میں نے ان کو پوچھا
کہ کیوں آپ کا رزلٹ اتنا اچھا کیوں. تو انہوں نے مجھے بریف کیا کہ ہم ہر ایک بچے کا ویک ٹو ویک پروگریس مانیٹر کرتے ہیں, فورٹ نائٹ ٹو فورٹ نائٹ پروگریس مانیٹر کرتے ہیں. ہر ٹیسٹ جو ہم لیتے ہیں ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں, بچہ کہاں کمزور ہے, کیا چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کس چیز میں وہ پریشان ہو رہا ہے, کس چیز میں الجھ رہا ہے, وہ ہم اس سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو وہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ ایریا اس کا کلیئر ہو جائے. اسی لیے 2 سال کے آخر آتے تک ہمارے زیادہ تر بچے اس لیول پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جنرل میرٹ میں کوالیفائی کر لیں. یہ رحمانی سپر 30 ایک ایگزامپل ہے. یہ چیز ہر اس انسٹیٹیوشن پہ لاگو ہوتی ہے جو کہ ایک اپنا نام بنانا چاہتا ہے. آج چونکہ گفتگو یہ ہے کہ ایجوکیشن اینڈ مائنورٹیز ان 21st سینچری. 21ویں صدی میں کیا بدل گیا ہے؟ 21ویں صدی میں یہ بدل گیا ہے کہ جن کے پاس اسکل ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ زمین آسمان کا ہو جائے گا. ان کی انکم میں, ان کے انڈرسٹینڈنگ میں, ان کے تھاٹ پروسیس میں اور ان کے آنے والے جنریشنز میں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی اکانومی جس حساب سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا جو فروٹ ہے کیا وہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. جن کے پاس اسکل ہے, جن کے پاس نالج ہے, جن کے پاس ایمبیشن ہے, جن کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی بیسک لیول پہ سروائیو کر رہے ہیں. ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن لگا, شہروں کی حالت آپ لوگوں نے دیکھی ہے, کھانے تک کے لیے لوگ محتاج ہو گئے. یہ ہوا کہ سیونگز زیرو. آپ دیکھتے کبھی وہ منظر جب کھانے کے بانٹنے کے لیے گاڑیاں آتی تھی اور اس کے سامنے لوگوں کی جو لائن ہوتی تھی, آپ وہ دیکھتے وہ منظر بے بسی کا. کیوں؟ کیونکہ نہیں ہے, سیونگ نہیں ہے, کمانا اور کھانا ہے, فیوچر کچھ نہیں ہے. اور یہیں پہ وہ لوگ ہیں بلینس آف ڈالرز جنہوں نے ایسٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ کمی کہاں سے ہوتی ہے, یہ چینج کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ چینج ہوتا ہے, جیسا میں نے ایک بار سنیل گواسکر کو پوچھا تھا کہ ایسا کیسے ہوا کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ سب سے سکسیسفل تھے, ایسا کیسے ہوا کہ جب آپ کامنٹری میں گئے تو اتنے سکسیسفل رہے اور جب مینجمنٹ میں گئے کرکٹ کے تب بھی اتنے ہی سکسیسفل رہے؟ ایسا کیسے ہوا؟ ایک سیکنڈ اس نے سوچا, اس نے کہا کہ شاید میں صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ تھا, صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ تھا. آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی بات کتنی سچی تھی کہ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ ہونا. اپورچونیٹیز نکل رہی ہے, اتنی ساری چیزیں کریٹ ہو رہی ہے, نالج بیس انڈسٹری کتنی آگے بڑھ رہی ہے جس کو ہم انوویشن کہتے ہیں. ہم ہیں وہاں پہ, ہم کہاں پہ ہیں؟ مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بھنڈی بازار جا کے دیکھ آئیے, گوونڈی جا کے دیکھ آئیے, شیواجی نگر جا کے دیکھ آئیے, دھاراوی جا کے دیکھ آئیے. تو کیا ہم صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ ہیں؟ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس چیز کی بنیاد پہ صحیح جگہ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہ تعلیم ہے, اور وہ بنیاد ہمارے اندر اتنی کمزور ہے. آپ رپورٹ دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا کی, 17% لوگ جو انرول ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی میں وہ 10th پاس آؤٹ ہوں گے ایسا ایکسپیکٹیشن ہے. 100 اگر انرول ہوتے تو 17 آدمی جو ہے وہ 10th پاس کرے گا. تو 17%, جب فیڈر ہی 17% ہے تو آگے آپ کیا سپنا دیکھیے گا؟ انجینئرنگ میں کتنے جائیں گے, میڈیکل میں کتنے جائیں گے, لا میں کتنے جائیں گے, سائنٹسٹ کتنے بنیں گے؟ نہیں بن سکتے کیونکہ فیڈر کمزور ہے. سول سروس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ فیڈر کمزور ہے. لوگ اپیئر ہی نہیں ہوں گے تو کوالیفائی کیسے کریں گے؟ تو یہ فیڈر بڑھانے کے لیے ان جیسے بہت سارے اسکول کی ضرورت ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج اسلام جم خانہ میں یہ پروگرام ہے, یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے. یہ ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایسے 50 انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے ہم کو. ملک کے ہر خطے میں ہر علاقے میں انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اس کا دروازہ آپ ہر آدمی کے لیے کھلا رکھیے. ہر آدمی نے یہاں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, اس سے بینیفٹ ہونا چاہیے, کیونکہ تب سماج میں آپ کا جو میسج ہے وہ بہت اسٹرانگ جائے گا کہ آپ ایک ویلیو سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایجوکیشن کو موسٹ ماڈرن ملیوں میں لوگوں کو دے سکتے ہیں. لوگ اپنے بچے پسند کریں گے.
بچے پیسوں سے نہیں پڑھتے، بچے اس ماحول سے پڑھتے ہیں جو ہم کریٹ کرتے ہیں. میں نے نتراہٹ کا ایگزامپل دیا، عام سادہ سا سادی لائف، کچھ نہیں، ایک میس اس میں کھانا، ٹیچرز دھوتی کرتا پہنے ہوئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے کیسے کیسے جیمز پیدا کیے ہیں. اس کے پہلے چیف سیکرٹری آتے سنجے کمار صاحب، وہ نتراہٹ کے پڑھے ہوئے. شیکانت سنگھ ACS ابھی ریٹائر ہوئے، وہ نتراہٹ کے پڑھے ہوئے. 25 آفیسر تو یہاں ہوں گے جو نتراہٹ سے پڑھے ہوئے ہیں. کیسے ایک انسٹیٹیوشن اتنا انقلاب لا سکتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو سکسیسفل بنا سکتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا ماحول کیسا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ماحول پہ بہت زیادہ دھیان دینا. لرننگ شوڈ بی موٹیویٹڈ لرننگ. بچوں کو اندر سے معلوم ہونا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے کہ میں نے یہ سیکھنا چاہیے. جہاں ہم باہر سے کوئی چیز امپوز کریں گے تو ہماری حالت وہی ہوگی جو انڈے میں اندر سے حرکت پیدا ہونے میں اور باہر سے حرکت پیدا ہونے میں ہوتی ہے. جب انڈا اندر کی حرکت سے ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک چوزا نکلتا ہے، ایک جاندار نکلتا ہے، اور جب باہر کی حرکت سے وہ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ صرف آملیٹ بن سکتا ہے یا وہ نیچے گر سکتا ہے. اس میں کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی توانائی نہیں ہوگی، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. تو انسٹیٹیوشن ویسے کریٹ اگر آپ کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ سماج پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا. اور اس انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بھی ملت کو لگتا ہے، سماج کو لگتا ہے، انہوں نے کوشش کرنی چاہیے، انہوں نے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے. میں ایک بار بڑے انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہوں، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے. ایک بار میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر بار یہاں کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں کا دورہ کر رہے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے جاتے ہیں، اتنا پیسہ دے دو، اتنا پیسہ دے دو. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور ان کو کہیں کہ مجھے پیسہ مت دو، اپنے باپ دادا کے نام سے انڈومنٹ تیار کرو یہاں پہ، اور اس کے بنیاد پہ آپ پروفیسرز کو لائیے، اچھے ٹیچرز کو لائیے، ان کی سیلری اس انڈومنٹ سے دیجیے، جیسے کہ دنیا کا ہر بڑا انسٹیٹیوشن کرتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے پاس فائنانسز نہیں ہے؟ ایک ایلمنائی IIT کانپور کا 100 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کرتا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کو. ابھی حال فی الحال میں آپ نے پڑھا ہوگا، واپس کرتے ہیں لوگ. تو کیا ہمارے انسٹیٹیوشن سے پڑھ لکھ کر جو لوگ باہر گئے اور زندگی میں بہت اچھا کیا، وہ انڈومنٹ کریٹ نہیں کر سکتے؟ آج آپ دیکھیے کتنے بڑے انسٹیٹیوشنس ہیں، MIT ہوں، اسٹینفورڈ ہوں، ہارورڈ ہوں، اس میں بہت سارے انڈومنٹ ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اور لکھا جاتا ہے سو اینڈ سو پروفیسر ایمیریٹس، سو اینڈ سو سم تھنگ. یہ ہمارے قوم میں یہ رسم کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے قوم میں بھی یہ رسم آ جائے، تعلیم سے آشنائی ہو جائے، پیار ہو جائے اور فضول خرچی سے تھوڑا سا ہم اجتناب کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو بہت اچھا قدم ہے آپ کا. بہت ساری اڑچن آئے گی، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس قوم کے اندر اچھائی کو سپورٹ کرنے کا جذبہ اب رہا نہیں. آپ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ضرور لوگ آگے آئیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھا ہے. تو یہ اجل کیا ہے؟ یہ کردار کا بدلنا ہے. آپ یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ ہم اچھائیوں پہ ایک دوسرے کو تعاون نہیں کرتے. برائیوں میں بہرحال بہت تعاون ہے، پوری کی پوری گینگ بنا لیں گے، کمپنی بنا لیں گے. اچھائیوں میں دیکھ لیجیے تو آپ کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ریسورسز کم پڑیں گے، لیکن اچھائی کا راستہ ہمیشہ اینڈ میں بہت اچھا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے. اس میں لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کو مدد کریں گے، اس میں لوگ ملیں گے جو آپ کو اچھی راہ کی طرف کھینچیں گے آپ کو، اور اس میں آپ کو انوویشنز لانی پڑیں گے ان ٹرمز آف فائنینشیل ریسورسز، in terms of technology, in terms of culture and in terms of convincing parents. کیونکہ اس قوم میں بدقسمتی سے ابھی بھی سامنے دیکھ کر چلنے کی عادت آئی نہیں، ابھی پیچھے دیکھ کے آگے چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں. عید کے 3 دن بعد تک حاجی علی سے گزرنے میں آدھا گھنٹہ لگ رہا تھا. یہ ہے ہماری پرائرٹی. تو جس قوم میں یہ پرائرٹی ہو اس میں اس قسم کا چیز کرنا مطلب یہ ہے کہ صحرا میں پھول کھلانے جیسا ہے. لیکن بہرحال آپ نے یہ جذبہ آپ کے دل میں تھا اور اس حوالے سے آپ نے کوشش کی ہے اور وہ زمین پہ آ گیا ہے، شروع ہو گیا ہے.
تو میری نیک خواہشات آپ کو ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یوسف بھائی نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ لوگوں کو جوڑنا شروع کیا ہے، کیونکہ تعاون تبھی ممکن ہے جب لوگوں میں اویئرنیس ہو، لوگ جانیں سمجھیں اور دیکھیں کہ نہیں ایک ماڈل یہ بھی ہے. تو یہ ماڈل اگر آپ شروع کر سکیں، جیسے آپ ابھی آئی بی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا آئی بی کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. میرا بچہ پڑھا ہوا ہے اس سے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو آئی بی میں کیوں نہیں ڈالا، بڑے والے کو، کیونکہ اس نے جو ایکسپوزر اس کو دیا ہے، جس حساب سے وہاں تعلیم دی جاتی ہے، جیسا اس کو تھنکنگ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اس سے اس کا جو گروتھ ہوا ہے وہ گروتھ انکمپریبل ہے، دوسرے ایجوکیشن میں نہیں ہو سکتا ہے. وہ صرف ایک ایگزامپل ہے. اور ایک چیز میں آپ کو، چونکہ آپ دین کی تعلیم کا بھی انتظام کر رہے ہیں، میرا ایسا ماننا ہے کہ 12 تک پوری براڈ بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور جب آدمی سمجھدار ہو جائے پھر اس نے دین کے بارے میں ایک اپنا فیصلہ لینا چاہیے کہ مجھے عالم دین بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. کیونکہ سمجھ کے جو دین اختیار کیا جاتا ہے اس پر آدمی ثابت قدم ہوتا ہے. صحابہ کیوں ثابت قدم رہ سکے؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ کے اختیار کیا تھا. ان کے باپ مسلمان تھے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ فرسٹ جنریشن کے لوگ تھے. حتیٰ کہ غلاموں کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سختی ان پہ کی گئی، کتنے دکھ ان کو دیے گئے، کتنا ظلم ڈھایا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کیونکہ سمجھ کے اختیار کیا تھا. تو دین ہمیشہ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے، اور تبھی جا کر اس میں آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. تربیت، کردار بنانا یہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تعلیم آگے ہے اور تربیت پیچھے ہے. گھوڑا تعلیم ہے اور گاڑی جو ہے وہ تربیت ہے. گاڑی کو گھوڑے کے آگے جیسے آپ کریں گے تو آپ کا حشر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کئی یونیورسٹیز کا ہو چکا ہے. تعلیم آگے تربیت پیچھے. اچھی تعلیم سے اچھی تربیت آ جاتی ہے، اچھی تربیت سے اچھی تعلیم نہیں آتی. شیروانی اور پاجامہ پہن کے آدمی شریف نہیں بنتا ہے، لیکن اندر سے جب ادراک ہو کہ نہیں مجھے ایک شریف النفس انسان بننا ہے، میرے ماں باپ ہے، میرا سماج ہے، میں ذمہ دار ہوں، تو انسان کسی بھی ڈریس میں ہوگا وہ شریف بن جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نہ تو کسی ڈریس سے دین لا سکتے ہیں، نہ کسی ڈسپلن سے دین لا سکتے ہیں، بلکہ ہم بچے کو راغب کریں کہ بیٹا یہ سمجھو، یہ دیکھو. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تاروں کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، سوچو کہ کوئی چیز کریٹڈ ہے تو اس کا کوئی کریٹر ہوگا. تو یہ ہم کو بچوں کے اندر یہ انسٹنکٹ پیدا کرنی پڑے گی. اور آج کے بچے بہت ذہین ہیں، انتہائی حساس اور انتہائی ذہین. ہم لوگ بہت موٹی چمڑی کے لوگ تھے. میں کبھی کبھی جب اپنا بچپن دیکھتا ہوں، ہمیں 2 ڈنڈا کسی نے مار بھی دیا، 2 گالی بھی دے دی، فرق نہیں پڑتا تھا، ہم بدن جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. آج کے بچے کو آپ ڈانٹ کر کے دیکھ لیجیے، وہ آپ سے سوال کرے گا آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا، پوچھے گا آپ سے. اور اگر آپ اس کو جواب نہیں دے سکے تو آپ کو سوری بولنا پڑے گا، کیونکہ آج کا بچہ عزت نفس کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی ایک شخصیت ہے. ہماری شخصیت تو بنتے بنتے 20-25 سال لگے، بچوں کی شخصیت بہت جلدی بن جاتی ہے. تو جو انسٹیٹیوشن اس چیز کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا کام کرے گا. اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بہت سارے لوگ اس کارواں میں ملیں کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے.